اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال، اور کہا یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی، اے میرے بیٹوں، لا تدخلوا، مت داخل ہونا، من باب واحد، ایک دروازے سے، وادخلوا، اور داخل ہو، من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے، وما، اور نہیں، اغنی، دور کر سکتا، عنہم، تم سے، من اللہ، اللہ کے سامنے، من شیء، کوئی چیز، ان الحکم، نہیں ہے حکم، الا مگر، للہ، اللہ کے لیے، علیہ، اس اللہ پر، توکلت، میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ، اور اللہ پر، فلیتوکل، بس چاہیے کہ بھروسہ کرے، المتوکلون، بھروسہ کرنے والے، ولما، اور جب، دخلوا، ان کے بیٹے داخل ہو گئے، من حیث، جہاں سے، امرہم، ان کو حکم کیا تھا، ابوہم، ان کے والد، ما کان یغنی، نہیں تھے، یغنی کہ وہ دور کرتے، عنہم، ان سے، من اللہ، اللہ کے سامنے، من شیء، کچھ بھی، الا مگر، حاجتاً، ایک خواہش تھی، فی نفس یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی جی میں، قضاها، جسے انہوں نے پورا کیا، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ یعقوب، لذو علم، البتہ علم والے ہیں، لما، اس علم میں سے، علمناہ، جو ہم نے اسے دیا ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، جانتے نہیں، ولما، اور جب، دخلوا، وہ داخل ہو گئے، علی یوسف، یوسف پر، آوا، تو ٹھکانہ دیا یوسف نے، الیہ، اپنے پاس، اخاہ، اپنے بھائی کو، قال، کہا، انی، بے شک میں، انا اخو، بے شک میں ہی آپ کا بھائی ہوں، فلا تبتئس، بس مت پریشان ہونا، بما، ان کاموں پر، کانوا یعملون، جو وہ کرتے رہے ہیں، فلما، بس جب، جہزہم، تیار کیا ان کو، بجہازہم، ان کے سامان کے ساتھ، جعل، تو رکھ دیا، سقایتہ، پانی کا پیالہ، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کی سامان میں، ثم، پھر، اذن، اعلان کیا، مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والے، انکم، بے شک تم، لسارقون، البتہ چور ہیں، قالوا، انہوں نے کہا، واقبلوا، اور متوجہ ہو گئے، علیہم، ان پر، ماذا تفقدون، تم کیا چیز گم پاتے ہو، قالوا، انہوں نے کہا، نفقد، ہم گم پاتے ہیں، صواع الملک، بادشاہ کا پیمانہ، برتن، ولمن، اور اس کے لیے، جاء، جو لے آئے، بھی اسے، حمل بعیر، ایک اون کا بوجھ ہوگا، وانا، اور میں، بھی اس کے ساتھ، زعیم، ضامن ہوں، قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد، البتہ تحقیق، علمتم، تم جان چکے ہو، ما جئنا، ہم نہیں آئے تھے، لنفسد، کہ فساد کریں، فی الارض، زمین میں، وما کننا، اور نہیں ہیں ہم، سارقین، چور، قالوا، تو کہا انہوں نے، دفتر کے بندوں نے، فما جزاء، بس کیا بدلہ اس شخص کا، ان کنتم، اگر ہو تم، کاذبین، جھوٹے، قالوا، انہوں نے کہا، جزاؤہ، بدلہ اس کا، من، وہ شخص، وجدہ، کہ پایا جائے، فی رحلہ، جس کے سامان میں، فہوا، جزا، بس وہ اسی کا بدلہ ہے، کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، الظالمین، ظلم کرنے والوں کو، فبدأ، بس یوسف نے ابتدا کی، تلاشی شروع کی، بأوعیتہم، ان کے سامان سے، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے، ثم، پھر، استخرجہا، وہ پیمانہ نکالا، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان سے، کذالک، اسی طرح، کدنا، ہم نے تدبیر کی، یوسف، یوسف کے لیے،
ما کانا نہیں تھے وہ لیأخذا کھلے تھے اخاہ اپنے بھائی کو فی دین الملک بادشاہ کے دین میں الا مگر ان یشاء اللہ کہ جو اللہ چاہے نرفع ہم بلند کرتے ہیں درجات درجوں میں من نشاء جن کو ہم چاہتے ہیں وفوق اوپر کل ذی علم ہر علم والے کے علیم جاننے والا ہے اور ان کا ان یسرق اگر یہ چوری کر لے فقط بس تحقیق سرقہ چوری کی تھی اخون لہو اس کے بھائی نے من قبل اس سے پہلے فاثر رہا بس اس بات کو چھپا دیا یوسف نے فی نفسہ اپنے جی میں ولم یبدھا لہ اور نہیں ظاہر کیا اس بات کو ان کے لیے قال کہا انتم تم شر بکر برے ہو درجے میں جگہ میں درجے میں واللہ اللہ تعالیٰ اعلم خوب جانتا ہے بما ان باتوں کو تصفون جو تم بیان کرتے ہو اور انہوں نے کہا یا ایھا العزیز اے عزیز مصر ان بے شک لہو اس کا بنیامین کا ابن والد ہے شیخن بوڑھا کبیرن بڑی عمر کا فخذ بس لے لے آپ احدنا ہم میں سے ایک کو مکانہ اس کی جگہ انا بے شک ہم نواقع دیکھتے آپ کو من المحسنین احسان کرنے والوں میں سے قال حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ ان نأخذ کہ لے لیں ہم الا مگر من وجدنا اسی کو کہ پایا ہے ہم نے متاعنا اپنا سامان عندہ جس کے پاس ان بے شک ہم اذن تب لظالمون البتہ ظلم کرنے والے ہوں گے. اچھا جی کل جو ہے نا وہ ہم پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے یعنی بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دے. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم اللہ کا مضمون عہد مجھے نہیں دیتے تو میں نہیں بھیجوں گا. تو خیر انہوں نے اللہ کا مضبوط وعدہ دیا. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھیجنے پر راضی ہو. اب آج کے سبق میں دوسری دفعہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف کے پاس جا رہے ہیں. یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کر کیا رہا ہے؟ کس طرح بیٹھا ہوا ہے؟ تو اوپر دیکھو تو تشریح ہو رہے پہ کیسے نیچے دیکھ رہا ہے؟ ترجمہ ہو تو نیچے دیکھ رہا ہے. اب تفسیر ہو رہی تو بھیجنے لگے. تو 11 بیٹے ہیں ماشاءاللہ موٹے تازے. تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جو ہے نا وہ ایک دروازے سے بس داخل ہو جاؤ. مصر جا رہے ہیں تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ. پہلے زمانے میں شہر کے ارد گرد دیوار ہوا کرتی تھی جس کو فصیل شہر کہتے تھے. فصیل صاد کے ساتھ نا. تو دیوار ہوتی تھی اور دروازے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. سنا ہے یہاں پر لاہور میں اب بھی ہے. یہ دہلی کا دروازہ ہے, یہ تو ملتان کا دروازہ ہے, فلاں دروازہ ہے. وہی دروازے اس طرح دیوار ہوتی تھی سر. تو فرمایا مختلف دروازوں سے داخل ہوتا. تو یہ یعقوب علیہ السلام نے کیوں ایسا کیا, ایسا کیوں کہا؟ تو اس وجہ سے کہ چونکہ بیٹے تھے سارے موٹے تازے, تو نظر لگنے کا جو ہے وہ خوف تھا کہ نظر نہ لگ جائے. اور نظر لگنا حق ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق,
نظر کیا ہے؟ حق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ نظر کیسے لگتی ہے؟ کسی نے کسی کو دیکھا، اس سے کوئی نعمت، کوئی اللہ کی اس پہ نظر آئی، اس کو مثلا اس میں حسن و جمال نظر آیا، اس کی صحت نظر آئی، اس کا حافظہ نظر آیا، سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ اس کا بزنس نظر آیا، اس کی گاڑی نظر آئی، اس کی کوٹھی نظر آئی، اس کو دیکھا اور دل میں کہا کہ دیکھو یہ نعمت کتنی پیاری نعمت ہے اس کے پاس، تو فوراً اللہ تعالیٰ اس میں عیب پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ عیب اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ نعمت ہم نے دی ہے، اس بندے کا اپنا کمال نہیں ہے، لہٰذا ہم عیب بھی پیدا کر سکتے ہیں اس میں، ہم نے جو نعمت دی ہے تو فوراً عیب پیدا کر دیتے ہیں اس میں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ نعمت ہم ہی دیتے ہیں اور چھینتے بھی ہم، بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ تو یہ نظر ہوتی ہے، اس کو نظر کہتے ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کی نظر لگ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراً ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیا کرے۔ کسی کی نظر لگ گئی تو فوراً کوئی نعمت نظر آئی، پسند آئی تو فوراً یہ پڑھنا چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بچائیں گے نظر سے۔ اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جس کو نظر لگ جائے تو جس کے بارے میں امکان ہو کہ اس کی نظر اس کو لگ گئی ہے تو وہ وضو کر کے، وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈال دیا جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو خیر بہرحال میں نے آپ سے عرض کیا کہ نظر جو ہے نا یہ لگنا حق ہے، روایات سے ثابت ہے، نظر لگ جاتی ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ خاص کر چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو ان کی تصویریں جو ہے نا وہ بعض لوگ فیس بک وغیرہ پر شیئر کرتے ہیں، تو یہ نہیں کرنے چاہیے، اس سے نظر لگ جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یعقوب علیہ السلام نے اس وجہ سے ان سے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ، ایک دروازے سے داخل مت ہو۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، لیکن ساتھ یعقوب علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے کچھ اللہ کے سامنے کچھ دور نہیں کر سکتا، بس ایک تدبیر ہے جو میں بتلا رہا ہوں، باقی ہونا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ میں تو سن تمہیں ایک تدبیر بتلا رہا ہوں، حکم سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی پر ہی اللہ پر ہی وہ بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا الگ دروازے سے داخل ہو جاؤ کہ کوئی نقصان نہ پہنچائے، کہیں گے کہ پہلے بھی آئے تھے اب پھر آئے ہیں، تو نقصان بھی کوئی پہنچا سکتا ہے، کوئی شریر قسم کا آدمی ہو نقصان پہنچائے، اس لیے بھی کہا الگ الگ دروازوں سے داخل ہو۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ داخل ہو گئے جہاں سے ان کو والد نے حکم دیا تھا، یعنی الگ الگ دروازوں سے داخل ہو گئے والد صاحب کی ہدایت کے مطابق، تو آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مَا يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا،
یہ جو یعقوب علیہ السلام نے ان کو ہدایت کی تھی کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، یہ تدبیر اللہ سے ان کو بچا نہیں سکتی تھی، مگر یہ تو یعقوب علیہ السلام کے جی میں، ان کے دل میں ایک خواہش تھی جسے انہوں نے پورا کیا بس۔ لیکن اللہ تعالیٰ صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، حضرت یعقوب علم والے تھے، معمولی ہستی نہیں تھی، اس علم والے تھے جو علم ہم نے اسے دیا تھا، ہم نے دیا تھا، ہم نے۔ کتنا علم ہوگا ان کے پاس؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں براہ راست اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، ہم نے ان کو علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ پہنچے وہاں پر اور یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہو گئے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس پناہ دی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ 11 بھائی تھے، تو انتظام ایسے کیا رات کے وقت ان کے لیے کہ ایسے کمرے کا انتظام کیا کہ دو اس میں سو سکتے تھے، دو بھائی سو سکتے تھے کمرے میں، تو دو سو گئے بھائی بڑے، بنیامین اکیلے رہ گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو الگ کمرے کا انتظام کیا، اپنے ساتھ سلایا کہ الگ کمرے میں، اور پھر ان کو وہاں پر بتایا انی انا اخوک۔ تنہائی چاہتے تھے نا بنیامین کی، کسی طرح میں اس سے بات کر لوں، اس وقت بتایا میں آپ کو بھائی یوسف، پریشان مت ہونا ان کے کاموں کے سے جو وہ کرتے رہے، کیونکہ بھائی نے بھی بتایا ہو کہ میرے ساتھ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا پریشان مت ہونا، بس یہ پریشانی میں ابھی آپ کی دور کر دیتا ہوں۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا اب بھائیوں سے کہ آپ لوگوں نے، چونکہ پہلے بھی آپ آ چکے ہو، آپ لوگوں نے شہر دیکھا ہوا ہے، تو گھوم پھر لو، ادھر ادھر جاؤ۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ لیکن چونکہ بنیامین پہلی دفعہ آیا ہے، یہ ادھر ہی رہیں، آپ لوگ باہر گھوم پھر لو۔ جب وہ چلے گئے تو یوسف علیہ السلام نے اس کو بتا دیا، خیر بہرحال جو بھی ہے، لیکن بتایا ہے اس کو تنہائی میں کہ پریشان مت ہونا، میں یوسف۔ فلما جهزهم بجهازهم، جب یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کو تیار کیا تو جعل السقایا، سقایا رکھا۔ سقایا کا مطلب ہوتا ہے وہ برتن جس کے پانی پلایا جاتا ہو، یہاں پر سقایا کا لفظ ہے، وہاں پر ہے صواع الملک، پیمانے کا لفظ، بادشاہ کا پیمانہ، کوئی گندم وغیرہ اناج وغیرہ کے لیے ناپنے کے لیے، تو مختلف قسم کے الفاظ آئے۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فرماتے ہیں، تفسیروں میں آتا ہے کہ یہ جو تھا برتن یہ سونے کا بنا ہوا تھا، اور جو ہے نا سائڈوں پر موتیاں لگے ہوئے تھے اس کے۔ تو اصل میں تو تھا یہ ایک برتن تھا پانی پلانے کے کام، پانی پلانے کا تھا، لیکن بعد میں پھر اس برتن سے اناج جو ہے نا وہ بھی ناپنے لگے، اس سے کام آنے لگا۔ تو اس وجہ سے سقایا کا لفظ بھی آیا ہے اس کے لیے، اور صواع بھی آیا کہ اصل میں سقایا تھا، تو یہ بعد میں صواع بن گیا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، جا رہی ہے جی۔ تو یہ جو ہے نا وہ رکھ دیا،
بنیامین کے سامان میں. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اے قافلے والوں تم چور ہو. جب وہاں سے نکل پڑے تھوڑا سا دور چلے گئے تو پیچھے سے آواز آئی اے چور اے قافلے والوں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیسے کیا؟ پیغمبر نبوت کے بعد تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہی ہے، نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. کبیرہ سے تو معصوم ہوتا ہی ہے، صغیرہ سے بھی معصوم ہوتا ہے اگرچہ اس میں اختلاف ہے. لیکن قصداً یوسف علیہ السلام نے ان کو چور کیسے کہا جبکہ وہ چور نہیں تھے، اور یوسف علیہ السلام نے یہ برتن خود اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھا تھا. یہ الزام لگائے اور یہ گناہ نہیں ہے، یہ جو بڑا گناہ ہے. ان پر الزام لگا دیا کہ تم چور ہو. وہ تو چور نہیں تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہے کیا ہوا. یہ تو یوسف علیہ السلام نے خود سب کچھ کیا تھا. تو اس کے دو جواب. ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ اس میں آتا ہے اذن مؤذن ایتها العیر. اس میں ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، یہ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا. یوسف علیہ السلام نے تو نہیں کیا، اور کسی دفتر کے بندے نے اعلان کیا. جب اس نے دیکھا برتن نہیں ہے، قیمتی برتن ہے وہ نہیں ہے، اب تک تھا. یہ لوگ جب نکلے یہاں سے تو برتن غائب ہو گیا، تو انہوں نے نہیں چرایا. اس لیے یوسف علیہ السلام نے نہیں، کسی اور بندے نے کہا، اور اسے پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ تو رکھا تھا یوسف علیہ السلام نے. اس نے اپنی طرف سے کہا، اسے پتہ نہیں تھا. چور. سمجھ آ رہی نہیں ہے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام نے بھی کہا تو پھر یوسف علیہ السلام نے توریہ کی ہے. توریہ تو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ توریہ کہتے ہیں ایسا جملہ استعمال کرنا، ایسا لفظ استعمال کرنا جس کے دو معنی ہیں. ایک معنی قریب کا ہو اور ایک معنی بعید کا ہو. تو سننے والا جو ہے وہ قریب کا معنی مراد لے اور بولنے والا بعید معنی مراد لے. اس کو توریہ کہتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے ہی کہا تھا چور ہو، لیکن توریہ کیا. وہ کیسے؟ وہ سننے والے تو وہ بھائی تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ابھی ہمیں چور کہہ رہا ہے، ہم نے ابھی کچھ چرایا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کے ذہن میں وہ پرانی بات تھی کہ تم لوگوں نے مجھے باپ سے چرایا تھا. وہ چور اس طرف اشارہ کرتے کہا، توریہ کیا. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو یہ کہا انکم لسارقون. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون. ان پر متوجہ ہو کر ان کے بھائی کہنے لگے تم کیا گم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں. وہ گم ہو گیا، اور جو اسے لائے گا تو ہم ایک اونٹ کا اناج جو ہے نا اس کو بطور انعام دیں گے. اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا ضامن ہوں کہ اسے انعام ملے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو انہوں نے کہا تاللہ. اور تاللہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے تا قسم کے لیے. حروف قسم کتنے ہیں؟ 3 ہیں. کتنے ہیں؟ 3. تا، واو اور با. تاللہ، واللہ، باللہ. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے ذریعے سے جو ہے وہ قسم اٹھائی جاتی ہے ان حروف کے ذریعے سے. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم.
آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہاں پر فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، اور نہیں ہم چور، ہم تو یہاں پر اناج لینے آئے تھے، فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، چوری کرنے نہیں آئے۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین۔ اچھا، دفتر کے بندوں نے پوچھا ان بھائیوں سے، اچھا اگر تم جھوٹے ہو تو پھر اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ اگر تم نے جھوٹ بولا اور یہ برتن نکل آئے تو جس کے پاس نکل آئے اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا قالوا جزاؤه من وجد فی رحلی فهو جزاء، اس کا بدلہ ہمارے شریعت میں یہ ہے، بھائیوں نے کہا کہ جس کے پاس وہ نکل آئے تو وہ اسی کا جزا ہے۔ اسی طرح ہم انہوں نے کہا اس طرح جو ظلم کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، اس طرح اس کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ یہ یوسف علیہ السلام اس لیے کیا کہ بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ اب جو مصر کا بادشاہ تھا، مصر کا جو قانون تھا، اس کے مطابق قانون یہ تھا کہ اگر کوئی چوری کرتا تھا تو جو جتنی چیز اس نے چوری کی ہوتی تھی اس کی ڈبل قیمت اس سے وصول کی جاتی تھی۔ مثلا اگر 100 روپے کی چیز ہوتی تو 200 وصول کیا جاتا، 1000 کی چیز ہوتی 2000 وصول کیا جاتا، 100 یعنی آگے جو ڈبل قیمت تھی اگلی قیمت بطور جرمانہ اسے وصول کرتے۔ اور ساتھ الضرب کا لفظ بھی آتا ہے کہ اس کی مال پٹائی بھی ہوتی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ مصر کا قانون تھا۔ اور کنعان کا قانون جہاں پر یعقوب علیہ السلام رہتے تھے وہ اس سے جدا تھا، وہ الگ تھا۔ وہاں پر قانون یہ تھا کہ جس نے چوری کی تو جتنی چیز چوری کی ہوتی اس حساب سے اس کو اتنے عرصے کے لیے غلام رکھتے تھے۔ مثلا 1000 کی چوری کی ہے تو 1 سال کے لیے اس کو غلام رکھتے تھے۔ 500 کی چیز چرائی ہے تو 6 ماہ کے لیے اس کو غلام رکھتے تھے۔ اسی طرح کم و بیش جتنی چیز چوری کی ہوتی اس حساب سے اتنے وہ غلام رکھتے، اس کا کام کاج کرتا، اس کی خدمت کرتا، اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیتے۔ تو یہاں پر انہوں نے یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا، ان کے بندوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاں اس کا بدلہ کیا ہے؟ کیونکہ اپنے قانون میں تو اس کو نہیں رکھ سکتے۔ پوچھا پہلے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں اس کا بدلہ یہی ہے کہ جو چوری کرتا ہے تو وہی بدلہ ہے اس کا، یعنی اس کو غلام بنا دیا جاتا ہے اس کا جس سے چوری کیا اس۔ تو اس کے مطابق جو ہے نا پہلے یہ مسئلہ ان سے پوچھا، فتویٰ لیا ان سے، اس کے بعد پھر ابھی سامان کی تلاشی رہے گا۔ ابھی سامان کی تلاشی نہیں، پہلے کنفرم ہو جائے کہ سزا اس کی کیا ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ سامان نکالنے کے بعد جب چوری ثابت ہو جائے پھر جائے کچھ اور بتائے۔ ابھی جب چوری ثابت نہیں ہوئی تو پہلی سزا کا معلوم کر لیتے ہیں ان سے۔ انہوں نے بتایا تو فبدأ بأوعية، اوعیہ وعاء کی جمع ہے، برتن سامان کی جو لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے وعاء، حدیث شریف میں آتا ہے، ایک لفظ ہے وکاء، حدیث شریف میں آتا ہے وَلَا تُوْقِي فَيُوقَ عَلَيْكَ، ایک حدیث شریف میں آتا ہے اعرف وعاءها ووکاءها، بعض روایت میں عفافها، تو وعاء میں نے بتایا برتن سامان، وکاء چھوٹے کاف کے ساتھ بندن جس کے ساتھ کسی تھیلے وغیرہ ڈھولی وغیرہ جو ہوتے ہیں کسی چیز کو باندھتے ہیں
اس کو ویکا چھوٹے کاف کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے تلاشی شروع کی ان کے سامان سے، بھائیوں کے سامان سے، اس لیے کہ ڈائریکٹ نادانوں کی طرح جا کے فوراً نکالتے، ہاں یہ پڑا گیا، یہ بندہ پڑا گیا، اور یہ ایسے تو نہیں کرنا تھا۔ تو پہلے تو ان کے سامان سے تلاشی شروع کی، پھر جا کے بنیامین کے سامان کے پاس گئے آہستہ آہستہ، تو وہاں سے نکال لیا، ہاں یہ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ خود رکھا ہوتا، خود تھا، خود رکھے، پھر خود اس کو اپنے پاس رکھا، بھائی پریشان ہو گئے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ہم نے کیا ہے، بس اللہ نے کیا تو پھر اس میں ہم باز کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تدبیر بتائی، بس اللہ نے اپنی طرف نسبت کر لی، تو اللہ کو اختیار ہے جو کرنا چاہے مخلوق کے ساتھ کر سکتے ہیں، بس گل مک گئی یہاں پہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو فرمایا ما كان يأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء، کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں نہیں لے سکتے تھے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے دین میں رکھ نہیں سکتے تھے، اس کے دین میں تو جرمانہ تھا، ڈبل قیمت وصول کرنی اور مار پٹائی۔ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم، فرماتے ہیں ہم جن کو چاہتے ہیں درجے میں بلند درجہ عطا فرماتے، لیکن ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، اس لیے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہ میں تو بڑا 30 مار خان ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی، تو کدھر دیکھ رہے ہو؟ کھڑا ہو جاتا، تو باز آتا نہیں، میں اپنے حرکات سکنات سے لکھ رہے تھے، واقعی لکھ رہا تھا، ہاں ٹھیک جی، بیٹھ جاؤ۔ آگے نے کہا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ کیا اشارہ کیا؟ پرانی بات، ایک اشارہ، ایک روایت تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا نانا مشرک تھا، تو بتوں کی پوجا کرتا تھا، تو ایک دفعہ یوسف علیہ السلام نے ان کی بت اٹھا کر توڑ دیے تھے، بت چڑھا کر توڑ دیے تھے، تو اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ کام اس کے بھائی نے بھی کیا تھا، پہلے ایک بھائی تھا اس کا، اس نے بھی کیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی سائل آ جائے، مانگنے والے آ جائے، تو جو کچھ گھر میں ہو اسے دے دیا کرو۔ تو ایک دفعہ گھر میں کوئی نہیں تھا، سائل آیا مانگنے والا، تو ایک مرغا تھا، مرغا گھر میں موٹا تازہ، تو اور کچھ نہیں تھا، تو یوسف علیہ السلام نے وہ اٹھا کر اس مانگنے والے کو دے دیا۔ جب بھائی آئے تو انہوں نے دیکھا مرغا نہیں ہے، تو پوچھا کدھر ہے مرغا، کدھر ہے؟ یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے،
بعض لوگوں نے بتایا کہ وہ تو یوسف دے چکا ہے فقیر کو. بھائی نے غصہ کیا تم نے کام کیوں کیا, اس طرف اشارہ کیا. تیسرا قول یہ ہے کہ اسی طرح ایک سائل آیا تھا تو یوسف علیہ السلام نے انڈا دیا تھا اس سائل, تو بھائی آئے, انہوں نے کہا انڈا کدھر ہے؟ یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے. بعد میں کسی نے بتایا کہ یہ یوسف دے چکا ہے کس کو؟ سائل. اس پر غصہ کیا, اس طرف اشارہ کیا. اس طرف اشارہ کر دیا. بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ غالباً یہ خالہ کے پاس شاید رہتے تھے بچپن میں. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا, بڑے ہو گئے, 4 سال کے لگ بھگ ہو گئے, تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اب بچہ مجھے واپس کر دے دو. بس دودھ شودھ اس نے پی لیا, تو اس کو بہت پیار ہو گیا تھا یوسف کے ساتھ, وہ اس کو جدا نہیں کرنا چاہتی تھی. تو جیسے میں نے آپ سے اس کے قانون کیا تھا, جو چوری کرتا تھا تو اس کو اپنا غلام بناتے تھے, تو وہ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی, لیکن کیا کرے, ہم کیسے رکھیں؟ تو یہ طریقہ اس کو سوچا کہ کیا کرے, اس پر چوری کا الزام لگا. تو اس نے بھیج دیا ان کے ساتھ, لیکن کوئی بنیاد اگر کوئی کپڑا تھا اس کا جو اس نے یوسف علیہ السلام کے قمیض کے نیچے جو ہے نا اس کو پہنا ہے, کوئی چیز تھی. جب نکلے راستے میں تو اس نے شور مچایا, ہوں فلاں کپڑا میرا گم ہو گیا, فلاں گم ہو گیا, کدھر ہے کدھر ہے کدھر, نہیں مل رہا. دیکھو یوسف نے تو نہیں اٹھایا, اس کا قمیض اٹھا یوسف کے, تو نیچے وہ پہنا ہوا تھا. تو اس نے شور مچایا کہ اس نے چوری کی ہے, یہ چور ہے, دیکھو چوری ثابت ہو گئی. اسی طرح وہ یوسف علیہ السلام کو وہ اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی, تو اس طرف اشارہ کیا. تو فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, یوسف علیہ السلام نے اس بات کو چھپایا اپنے جی میں, ان کے لیے یہ بات ظاہر نہیں کی. ان کے سامنے ظاہر سمجھ کر کہ میرے طرف اشارہ ہے, میں مراد ہوں. بعض کہہ سکتے تھے کہ وہ تو چوری نہیں تھی, وہ تو یہ کہ وضاحت کر سکتے تھے, لیکن وضاحت نہیں کی. قال انتم شر مکانا, تم بہت برے لوگ درجے. یہ اس کے بارے میں 2 قول. ایک یہ کہ یوسف علیہ السلام نے زبان سے کہا کیا تم جو بہت بڑے لوگ ہو, یہ گھر کی باتیں, مثلا گھر کی باتیں تم ادھر کر رہے ہو, یہ تو گھر کی باتیں ہیں, ادھر کیوں کر رہے ہو, اور نہ مجھے ان باتوں سے کوئی سروکار ہے, بس بندہ دو. اور دوسرا قول ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا, اتنے برے لوگ ہو, کیسے غلط الزام لگا رہے ہو. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ قالوا یا ایھا العزیز, انہوں نے کہا اے عزیز. عزیز مصر بن چکے تھے, اب وزیر اعظم بن چکے تھے. تو انہوں نے کہا اے عزیز, اس کا ایک والد ہے, شیخاً کبیرا, بوڑھا بڑی عمر کا ہے, ایسے کر لو اس کو نہ لو, اس کی جگہ پہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو, ہم میں سے کسی کو غلام بنا, ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھیں. ان کو پتہ تھا کہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں جو کر چکے ہیں, اب تو والد اس دفعہ تو ہماری بات مانیں گے نہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ, ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده, اللہ کی پناہ ہم کسی اور کو لے لیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چوری کسی اور نے کی ہے اور اس کی جگہ پر ہم کسی اور کو غلام بنائے جو غلامی کا مستحق ہی نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو جائز نہیں ہے. کام کوئی اور کر لے غلط, سزا کوئی اور بھگتے اور کسی کو دی جائے, یہ تو جائز نہیں ہے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ الا ما وجدنا متاعنا عنده, مگر اسی کو لیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے, جس پر چوری ثابت ہو چکی ہے, اسی کو ہی رکھا جائے گا, اسی کو غلام بنایا جائے گا, اسی کو ہی سزا دی جائے گی. اِنَّا اِذًا لَغَالِبُونَ, اگر ہم ایسا کریں گے یعنی اس کی جگہ پر کسی اور کو رکھیں گے تو تب ہم ظلم کرنے والے شمار ہوں گے, ظلم کرنے والے ہوں گے, اور ہم تو ظالم نہیں بننا چاہتے, تو اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے. وَمَا عَلَيْنَا
إلا البلاء